لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ رقیہ بی بی بنت الطاف حسین صاحب کی روح کو اصال فرما. مرحومہ کی ترویع روح اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ. عزیزان ایمان، ظاہر مجلس ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. ماں ایک ایسی عدیم المثال ہستی ہے کہ کائنات میں فضیلتوں میں جو اس کا شریک حیات بنا وہ بھی اس کا ہمسر نہ بن سکا. باپ حیات میں شریک ہے مگر ماں جس فضیلتوں پہ ہے باپ اس منزل پہ نہیں پہنچا. اور جب شریک حیات بننے والا ماں کی عظمتوں کا ہمسر نہ بن سکے تو کائنات میں کوئی اس ماں کی عظمتوں کو کیسے سمجھ سکے گا. ہم اپنے باپ کے اتنے مقروض نہیں ہیں جتنی اولاد ماں کی مقروض ہے. باپ کے ہم اتنے مقروض نہیں ہیں جتنی ایک اولاد اپنی ماں کی مقروض ہے. وجود ہو یا تربیت دونوں میں باپ حصے دار ضرور ہے مگر جتنی عظمت اور جتنی جلالت اسلام نے ماں کو بخشی ہے اتنی باپ کو نہیں ملی.
اور اس کے لیے بہت زیادہ مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو اس میں شریک نہیں کیا گیا۔ بہت سی ایسی حدیثیں، عظمتیں، تو جب وجود میں بھی باپ حصے دار، تربیت میں بھی باپ حصے دار، تو پھر آخر وہ عظمت جو ماں کو عطا کی گئی وہ باپ کو کیوں نہ دی گئی؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ باپ اپنی اولاد کے وجود میں اتنی دیر کا حصے دار ہے جب وہ اپنے صلب سے یہ نعمت ماں کے رحم میں منتقل کرتا ہے۔ اب اس کے بعد باپ کی کوئی بھی کارکردگی نہیں ہے، اور اسی لیے باپ جیسے چاہے اٹھے، جیسے چاہے بیٹھے، جو چاہے کھائے، جس طریقے سے چاہے، جس مجلس میں چاہے بیٹھے، جو چاہے سنے، باپ پہ پابندی اس وجود کی وجہ سے نہیں لگتی، لیکن ادھر وہ وجود ماں کے وجود میں منتقل ہوا، فوراً پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کل تک اپنے باپ کے گھر کے آنگن میں دوڑتی ہوئی بچی جیسے ہی اس امانت کی امینہ بنی، فوراً چاہے وہ ڈاکٹر ہو اور چاہے وہ شریعت ہو، دونوں نے پابندی لگانا شروع کر دی۔ ڈاکٹر کے پاس جائیے، دیکھیے اب یہ کھائیے گا، یہ مت کھائیے گا، ایسے ماحول میں مت جائیے گا، ایسے حالات میں مت رہیے گا، زیادہ غصہ نہ ہو، طبیعت کے اوپر کوئی چیز بار نہ ہو۔ عجیب بات ہے، کھائے گی وہ، کہا ہاں کھائے گی ماں، متاثر ہوگا وجود، چلے گی ماں، متاثر ہوگا وجود، اٹھے گی ماں، متاثر ہوگا وجود، بولے گی ماں، متاثر ہوگا وجود۔ یہاں تک کہ شریعت بھی پابندی لگاتی ہے کہ اگر چاہتی ہو کہ اچھی اولاد آئے تو ایسے عالم میں غیبت کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا، چغلی کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرو، اچھی باتیں سنو، مجلس حسین میں جاؤ، اس لیے کہ تم سنو گی اثر وجود پہ ہوگا۔ باپ کے وجود کا اثر بچے پہ نہیں ہے اتنا جتنا ماں کے وجود کا اثر پڑتا ہے۔ اور عزیزان ایمان، اگر یقین نہ آئے تو دیکھیے، ہم عام باپ کی بات کیا کریں، اگر علی جیسا جنگ صفین میں محمد حنفیہ سے یہ کہے کہ تمہارے وجود پہ تمہاری ماں کا اثر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی جیسے باپ کا اثر اولاد پہ وہ نہیں ہوتا جو ماں کا ہوتا ہے، تو عام کسی باپ کے لیے کیا کہا جائے گا؟ عزیزان ایمان، وہ جنگ صفین کا منظر یاد کیجئے، اور اگر باپ کے وجود کا اثر ماں کے وجود سے زیادہ ہوتا تو امیر کائنات کبھی نہ کہتے بھیا عقیل ایک ایسے گھرانے کی بہادر خاتون، ایک ایسے بہادر گھرانے کی خاتون چاہیے جس سے مجھے ایک ایسا بیٹا ملے جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ ماں کا انتخاب بتا رہا ہے کہ اولاد پہ ماں کے وجود کا اثر بہت ہوتا ہے۔ عزیزان ایمان، ظاہر ہے یہ خود ایک سلسلہ ہے کہ جس کے اوپر گفتگو انسان کرے۔ کتنے مراحل ہیں کہ جہاں اولاد کے اوپر ماں کا وجود مؤثر ہوتا ہے۔ لہذا اسی لیے شاید
کہا گیا ہے کہ جب اپنے بچوں کے لیے رشتہ تلاش کرو تو اپنے بچوں کی بیوی نہ ڈھونڈنا، ان کے بچوں کی ماں تلاش کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی خراب ہو تو گھر خراب ہوتا ہے، ماں خراب نکلے تو معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو ماں کی بڑی عظمت، اور یہ یاد رکھیے کائنات میں جتنا اولاد ماں سے محبت کرتی ہے اور ماں اولاد سے، اتنی کسی کی محبت کی مثال نہیں دی جاتی۔ کسی سے پوچھئے تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ ہر آدمی کہتا ہے اپنی ماں سے۔ کسی ماں سے پوچھئے اسے سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اولاد سے۔ اب اگر اولاد کسی اور سے محبت کرتا بھی ہو نا، تو جب ماں کے محبت کے برابر میں بات آئے تو چاہے معاشرے ہی کے ڈر سے، مگر کہتا نہیں ہے کہ میں ماں سے زیادہ فلاں کو چاہتا۔ میں غیر جائز محبت کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ناجائز محبت کی۔ میں اس جائز محبت کی گفتگو کر رہا ہوں کہ جس کی محبت اور جس کی شرکت نصف دین کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ من تزوج فقد احرز نصف دینہ۔ اور یہیں سے جوان بھائیوں کو ایک بات بتا دوں کہ غور کیجئے گا، جس نے شادی کی اس نے نصف دین کی حفاظت کی، اس کا نصف دین محفوظ ہو گیا۔ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، اس کا نصف دین محفوظ ہو گیا، مگر جنت آدھے دین سے نہیں ملے گی۔ ماں کے مرتبے کو پہچاننا ہے تو یوں سمجھیے گا کہ وہاں نصف دین ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو وہ جو شریک حیات ہے نا، اس کی بھی محبت کو ماں کی محبت کے مقابلے میں نہیں لایا جاتا۔ کوئی شریف انسان، کوئی غیرت مند اولاد ماں کی محبت کے مقابلے میں زوجہ کی محبت کو نہیں لاتی۔ اصلاً قابل مقایسہ ہی نہیں ہے۔ ماں کی محبت اور زوجہ کی محبت کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ جملہ بار بار کہہ رہا ہوں کسی وجہ سے، کائنات والے یہ جانتے ہیں کہ ماں کی محبت کے برابر میں زوجہ کی محبت کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ میں کائنات کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب نبی کے بارے میں گفتگو آئے تو وہاں بھی جسے ماں بتایا ہے اس کی محبت کے مقابلے میں کسی زوجہ کی محبت کا ذکر نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ یا اللہم صلی علی محمد۔ تو سب سے زیادہ جس سے محبت کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ ماں۔ اور ماں سب سے زیادہ اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تمام مذہب کے لوگ یہ بات کہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ ہماری ماں چاہتی ہے تو کہیں، علی والوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔
کہ ہم کو سب سے زیادہ ہماری ماں چاہتی ہے، اس لیے کہ ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ حسین کی ماں چاہتی ہے۔ دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا، ساری کائنات یہ کہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ہماری ماں چاہتی ہے، مگر ہم علی والوں کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ہماری ماں چاہتی ہے، اس لیے کہ ہماری ماں سے بھی زیادہ ہمیں حسین کی ماں چاہتی ہے۔ بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ محشر کے ہنگام میں تمہاری ماں بھی تمہیں نہیں پہچانے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، جہاں ہمیں پیدا کرنے والی ماں ہمیں نہیں پہچانے گی، اس محشر کے میدان میں بھی جو ہمیں پہچان رہی ہے اسے حسین کی ماں کہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آسان نہیں ہے، انسان کبھی غور کرے کہ یہ عشق حسین نے ہمیں کیا عطا کر دیا۔ جہاں ہماری ماں کو ہمارا خیال نہیں ہے، وہاں بھی حسین کی ماں کو ہمارا خیال۔ اگر ان مواقع کو اگر صرف ذکر کروں گا تو مجلس سے زیادہ وقت چاہیے۔ مختصر لفظ میں بھی جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ معصوم نے بیان کیا ہے کہ 100 مقامات ایسے ہیں جہاں فاطمہ کی محبت تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ ان میں سے آسان ترین مواقع جو بتائے گئے وہ حالت احتضار ہے، قبر کی منزل ہے، محشر کی منزل ہے۔ سوچے انسان، اگر ان مواقع کا ذکر کروں کہ جہاں فاطمہ ہمارے خیال میں ہے، صرف ایک ذکر کر کے جلدی سے اپنی اصل گفتگو کی طرف آ جاؤں۔ گفتگو ظاہر ہے ماں کے اصالِ ثواب کی ہے تو اسی ماں کا ذکر کیا جائے گا جو کائنات کی ہر ماں کے لیے آئیڈیل بنائی گئی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، ہر ایک کے لیے آئیڈیل ہیں تو فاطمہ۔ کسی کی بیٹی ہو اگر اس نے فاطمہ کو آئیڈیل نہیں بنایا تو وہ اچھی بیٹی نہیں ہے۔ کسی کی زوجہ ہو اگر فاطمہ کو آئیڈیل نہیں مانتی تو اچھی زوجہ نہیں ہے۔ کسی کی ماں ہو اگر فاطمہ کو آئیڈیل نہیں بنایا تو وہ اچھی ماں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان ایمان، تو وہ فاطمہ کہاں ہمیں یاد کر رہی ہیں؟ کائنات سوچے، اگر اپنی شادی کے وقت پہ لڑکی کو اپنی عاقبت اور محشر کا خیال آ جائے تو وہی بہت ہے، اس لیے کہ وہ بھی یاد نہیں رہتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان مقامات کے اوپر دین اٹھا لیا گیا، جبکہ سب کچھ دین ہی عطا کر رہا۔ جو عزت تمہیں مل رہی ہے وہ بھی تمہارے دین ہی کے ذریعے سے، کہ اگر یہ عقد نہ ہو تو تمہیں عزت کے ساتھ کوئی ہمسر نہ ملے۔ عزیزان ایمان، اس موقع پہ
جہاں اپنے خیالات میں انسان ڈوبا ہوتا ہے، ہمارا یہ جوڑا، ہماری یہ چیز، ہمارا وہ سامان بہتر سے بہتر ہو جائے، وہاں فاطمہ اس چاہنے والی کا نام ہے کہ جس نے نبی کریم سے فرمایا بابا درہم و دینار تو سب کے مہر ہوا کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرا مہر کچھ الگ ہو۔ ابھی جناب سیدہ کی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جبریل امین نازل ہوئے، نبی کو سلام و درود کا تحفہ دیا اور کہا کہ اللہ نے درود و سلام کا تحفہ بھیج کے کہا ہے نبی فاطمہ سے پوچھئے کہ انہیں مہر کیا چاہیے، انہیں مہر کیا چاہیے۔ عزیزان ایمان، میں یہاں پہ روک کے تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے بارگاہ اہدیت میں کہوں پروردگار مہر تو کیوں معلوم کر رہا؟ اس لیے کہ مہر تو وہ پوچھتا ہے نا جو عقد پڑھے، تو مہر کا سوال کیوں کر رہا ہے؟ عجب نہیں قدرت آواز دے ہاں ہمیں فاطمہ کا عقد پڑھنا ہے۔ کائنات میں یہ اکلوتی خاتون ہے، جملہ سرو کر رہا ہوں، جس کا ایک شوہر سے 2 عقد ہوا، ایک خدا نے پڑھا، ایک نبی نے پڑھا۔ یا رسول اللہ جب خدا کو پڑھنا تھا تو آپ نے کیوں پڑھا؟ اور اے پروردگار جب تیرے نبی کو پڑھنا تھا تو تجھے پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کوئی ایسے ہی کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ جناب سیدہ کی عظمتیں ہیں، ان میں ہمارے لیے بھی اور ہمارے ذہن کے لیے بھی کچھ پہلو رکھے گئے ہیں جنہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے پروردگار کہ عقد تو پڑھ رہا ہے؟ زمین پہ نبی کو تو پڑھنا ہی ہے، اچھا زمین پہ نبی نے کیوں پڑھا؟ تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ نبی کی سیرت عالم اسلام کے لیے آئیڈیل ہے، لہذا نبی کو ایک دستور عمل دینا ہے، لہذا فاطمہ کا عقد ہوگا۔ اور یاد رکھیے نبی کی شادی آئیڈیل نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نبی کی شادی آئیڈیل نہیں ہے، سیدہ کی شادی آئیڈیل ہے۔ اب بات میں بات نکل آتی ہے، میں کیا کروں؟ دلیل چاہیے۔ نبی کی شادی آئیڈیل نہیں ہے، سیدہ کی شادی آئیڈیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید نے کیا کہا؟ آپ جب عقد پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس وقت ایک آیت پڑھی جاتی ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ہر چیز کے لیے بالغ بچوں کو خطاب کر کے خدا نے ان سے ڈائریکٹ کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، مگر عقد کے لیے ان سے نہیں کہا، ان کے ولی سے کہا کہ ان کا عقد کر دو۔ شادی کرنے کا حکم نہیں دیا خود لڑکے اور لڑکیوں کو۔ میرے جوانوں ذرا غور کرو، نماز کے لیے تم سے کہا گیا تم پڑھو، روزے کے لیے تم سے کہا گیا خود رکھو، حج کے لیے تم سے کہا گیا مستطیع ہو تو کرو، زکوٰۃ کے لیے تم سے کہا گیا نصاب مکمل ہو تو دو، خمس کے لیے تم سے کہا گیا دو، لیکن عقد کے لیے تم سے نہیں کہا گیا کہ شادی کر لو۔ والدین سے کہا گیا، ولی سے کہا گیا کہ شادی کر دو، شادی کر دو۔ عزیزان ایمان، قرآن کا عجب فلسفہ ہے، یہ قرآن سب کچھ تو یہ کریں، شادی کے لیے ان کو اختیار کیوں نہیں؟ کا مسئلہ ہے جذبات کا، یہ ابھی اتنے میچور نہیں ہے کہ یہ اپنی زندگی
لہذا والدین کے لیے دیا گیا، شادی کر دو۔ اب ایک طرف حکم ہو رہا ہے ولی کو کہ شادی کر دو، دوسری طرف آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے رسول کی حیات میں تمہارے لیے اسوہ رکھا۔ تو اب نبی نے جتنی شادی کی اس میں نبی تو ہیں مگر اپنے ولی نہیں۔ شادی ولی کو کرنی ہے۔ جو شادی ابو طالب نے کی اس میں ابو طالب ولی ہیں، نبی نہیں ہیں۔ کوئی ایسی ہی شادی آئیڈیل بنے گی جس میں نبی بھی ہو ولی بھی ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، نبی بھی ہو ولی بھی ہو۔ اب ولی دونوں طرف سے چاہیے، دلہن کی طرف سے بھی نبی ہو اور ولی ہو، دولہا کی طرف سے بھی نبی ہو اور ولی ہو۔ شاید اسی لیے ابو طالب نے علی کی پرورش نبی کے حوالے کر دی، نبی کو ولی بنا دیا تاکہ کائنات کو ایک آئیڈیل شادی مل جائے۔ عزیزان ایمان، تو کائنات میں تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل شادی وہی ہے جو علی اور فاطمہ کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ظاہر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اب یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن بات آ گئی بیچ میں اس لیے عرض کر دیا۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ جو عقد پڑھا یہ اس لیے یہ شادی کی تاکہ ہمیں پروردگار نے کی۔ یہ تو سمجھ میں آیا کہ دنیا کو چاہیے، مگر یہ اللہ کیوں پڑھا؟ عجب نہیں قدرت آواز سے۔ نادان رشتے دو طریقے کے ہیں، کچھ زمینی رشتے ہیں، کچھ آسمانی رشتے ہیں۔ جو رشتے آسمانی ہیں وہ زمین پہ ٹوٹا نہیں کرتے، جیسے باپ بیٹے کا رشتہ، ماں اولاد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، یہ رشتے آسمان پہ ہوتے ہیں، زمین پہ نہیں ٹوٹتے۔ مگر کچھ رشتے ہوتے ہیں جو زمینی ہوتے ہیں، زمین پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، سبب سے بنتے ہیں تو سبب سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اسی لیے ان کو سببی رشتہ کہا جاتا ہے، انہیں نسبی رشتہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان ایمان، اللہ آواز دے گا نادان، میں نے فاطمہ کا عقد آسمان پہ اس لیے پڑھا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ رشتہ زمینی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ رشتہ زمینی نہیں ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بتانا چاہتا ہے، یاد رکھنا نبی کے نکاح میں حق طلاق ہے، مگر علی اور فاطمہ کے عقد میں حق طلاق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ علی اور فاطمہ کے رشتے میں حق طلاق نہیں ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو آسمانی ہے۔ اور شاید خدا آواز دے کہ نادان عقد اس لیے بھی دو ہوگا کہ فاطمہ کی نسل بھی دو ہے، ایک آسمانی نسل ہے جسے معصومین کہتے ہیں، ایک زمینی نسل ہے جسے سادات کہتے ہیں۔ اور اب جملہ کہنے دیجئے کائنات والو، جب تم سیدہ کی زمینی نسل کو نہ مٹا سکے تو آسمانی نسل کو کیا مٹا؟ سیدہ عجب امتیازی شان کی مالک۔ تو اس وقت جناب سیدہ نے کہا مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے، میرا مہر الگ ہو۔
جبریل امین نے پوچھا، شہزادی نے فرمایا این یجعل، اے بابا آپ اللہ سے کہیے کہ این یجعل مہری اوساط امتک، میرا مہر اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت، ان یجعل مہری شفاعت اوساط امتک۔ صاحب بہار علامہ مجلسی، اس کے علاوہ دیگر بڑی طولانی یہ روایت ہے، میں نے صرف آپ کو ایک جز کا سنایا ہے۔ اور اس وقت جبریل امین ایک سبز حریر کا پارچہ لے کے آئے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ان اللہ جعل مہر فاطمہ شفاعت المذنبین، ہم نے فاطمہ کا مہر گناہگاروں کی شفاعت قرار دیا۔ عزیزان ایمان سوچئے، اور پھر وصیت کے موقع پہ خاص طور سے شہزادی نے امیر کائنات سے کہا یا علی یہ سبز پارچہ میرے سینے پہ رکھ دیجئے گا تاکہ محشر میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے چاہنے والے اور اپنے شیعوں کو اور اپنے شیعوں کے شیعوں کی شفاعت کرا سکوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہم سے کہیں زیادہ ہم کو حسین کی، ہماری ماں سے کہیں زیادہ ہم کو حسین کی ماں چاہتی۔ یہ تو صرف ایک موقع تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، مجھے جس منزل تک جانا ہے وہ فاطمہ ہر اعتبار سے امتیازی شان کی مالک۔ ہم نے جس جملے کو سرنامہ سخن کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا، یہ جناب سیدہ کی زیارت کے جملے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، عجب زیارت نامہ ہے، ہمارے اور آپ کے 5ویں امام کی معصور کردہ زیارت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ فرماتے ہیں یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرہ۔ عجیب جملہ ہے، اے وہ کہ جس کا امتحان خدا نے لیا، جس نے اسے خلق کیا، اور یہ امتحان قبل خلقت لیا، اور جب امتحان لیا تو امتحان میں صابرہ پایا۔ کہاں سے شروع ہو رہی زیارت؟ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ، کسی معصوم کی آپ زیارت اٹھا کے دیکھیے، ہر ایک کی زیارت شروع ہوتی ہے سلام سے۔ پیغمبر اسلام کی زیارت ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، امیر کائنات کی زیارت ہو السلام علیکہ یا امین اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، 10ویں امام نے پڑھا السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ مختلف زیارت، لیکن سب زیارت سلام سے شروع ہو رہی۔ امام حسن علیہ السلام کی زیارت بھی سلام سے شروع ہو رہی، ائمہ بقی کی زیارت سلام سے شروع ہو رہی ہے۔ لیکن جناب امام حسین علیہ السلام کی جتنی زیارت آپ سب پڑھتے ہیں سلام سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تنہا سیدہ ہیں جن کی زیارت سلام سے نہیں شروع ہوئی۔ ہر ایک کی زیارت سلام سے شروع ہوتی ہے، بعد میں معرفت کا سفر ہوتا ہے، وہ جملے بعد میں آتے ہیں جس سے تم عرفان حاصل کرو۔ مگر سیدہ کی زیارت جب پڑھیے تو پہلے معرفت کا سفر تب سلام۔ عجیب بات ہے قسم خدا کی۔ اب میں غور کر رہا تھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ مجھے کہیں روایت میں یا علماء کی جو شرح میں نے اس کو پڑھا، مجھے اس کی علت تو نہیں ملی، لیکن ایک علت میرے ذہن میں آئی کہ سب کی زیارت میں سلام پہلے ہے، معرفت کے جملے بعد میں ہیں۔
تنہا سیدہ کی زیارت ہے جس میں معرفت کے جملے پہلے ہیں، سلام بعد میں ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ سیدہ بے معرفت کے سلام کا جواب نہیں دیتی۔ اس لیے پہلے معرفت حاصل کرو کہ کس کی ڈیوڑھی پہ سلام کر رہے ہو، کس کی ڈیوڑھی پہ سلام کر رہے ہو، اس کی عظمتوں کو پہچانو تاکہ تم جواب سلام فاطمہ کے حقدار بنو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ عجیب مرحلہ، آپ روایت سنا کرتے ہیں کہ ایک دن امیر کائنات آئے، دیکھا شہزادی رو رہی ہیں۔ بی بی رونے کا سبب مصائب کی کائنات میں سنتے ہیں اس روایت کو۔ اس میں عمل سیدہ تو دیکھیے، بی بی کیوں رو رہی؟ کیا آج بابا کی یاد زیادہ آ رہی؟ نہیں اے ابوالحسن، آج میں آپ کی مصیبت پہ رو رہا ہوں۔ میری کس مصیبت نے رلایا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ لوگ مدینے میں آپ کو سلام نہیں کرتے۔ دیکھیں شہزادی نے کیا سنا تھا اور علی نے کیا بتایا، اور اس کے بعد پھر انتقام سیدہ۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ مدینے میں آپ کو سلام نہیں کرتے۔ امیر کائنات نے کہا بی بی اب تو یہ عالم ہے کہ میں سلام کرتا ہوں۔ مصائب میں آپ سنتے ہیں، اب یہاں سے ایک گوشہ دے رہا ہوں۔ بی بی اب تو عالم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں اور لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ وہ سیدہ ہی کیا جو علی کے ہوا اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام نہ لے۔ سیدہ نے مدینے پہ نگاہ ڈالی، اس کا ذمہ دار کون ہے کہ اب علی کے سلام کا جواب نہیں ملے؟ سیدہ نے کہا تو صحیح یا علی انہیں آنے دیجئے، وہ بار بار سلام کریں گے، میں بار بار رخ موڑوں گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آسان نہیں ہے، میں رخ موڑوں گی۔ اور اب یہ تو طے ہے کہ جو وقت کے امام کے سلام کا جواب نہ دے وہ بھی کافر، اور معصوم کسی کے اگر سلام کا جواب نہ دے تو وہ بھی کافر۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہاں پہ ٹھہریے اور ٹھہر کے پوچھئے اے رسالت ماں آپ کی، شریعت ماں آپ بی بی، آپ کے نانا نے فرمایا، آپ کے بابا نے فرمایا ہے کہ سلام واجب نہیں ہے۔ نہیں، جملہ سنیں، سلام واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب سلام واجب ہے۔ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب سلام واجب ہے۔ شہزادی آواز دیں گی ہاں تو سچ کہہ رہا ہے، میرے بابا نے فرمایا ہے اگر کوئی مسلمان سلام کرے، ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو محور آیہ تطہیر ہو وہ کسی واجب کو ترک کر دے؟ تو اس نے تو واجب کو ترک نہیں کیا، لیکن نہ جواب دینے سے بہت سی قلیاں کھل گئیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے جلدی سے ایک منزل کو طے کرنا ہے۔ عزیزان ایمان، تو پہلا مرحلہ سلام، پہلے معرفت تب سلام، اور اب سلام وہ بھی کیسے؟ معرفت کے جملے، اے وہ کہ جس کا امتحان اللہ نے لیا،
یہ کون سی فضیلت ہے جناب سیدہ کی کہ وہ جس کا امتحان اللہ نے لیا؟ امتحان تو اللہ کی سنت ہے، وہ تو سب کا امتحان لیتا ہے۔ سیدہ کا امتحان لیا تو کون سی بڑی بات؟ وہ خدا تو سب کا امتحان لیتا ہے، کافر کا امتحان لیتا ہے، مومن کا امتحان لیتا ہے، مسلم کا امتحان لیتا ہے، نبیوں کا امتحان لیتا ہے، ولیوں کا امتحان لیتا ہے، سب کا امتحان لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو بات ہم سے آپ سے جڑی ہے میں اس کی مثال دے دوں۔ مومنین کا امتحان ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کھل کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ یعنی اقرار ولایت کے بعد بھی امتحان ہوگا، اس لیے کہ آمنا کی لفظ ہے کہ ہم ایمان لائے، تو اب کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ غدیر میں کہہ دیا کہ مولا مبارک ہو تو ہم خاموش چھوڑ دیں گے، نہیں، ہم امتحان لیں گے، امتحان تو لیا جائے گا۔ اچھا میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے ایک بات پوچھوں، یہ بتائیے امتحان کی قسمیں کیا ہیں؟ 3 امتحانات ہوتے ہیں۔ سیمائی امتحان ہوتا ہے، ششمائی امتحان ہوتا ہے، سالانہ امتحان ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کیا اس سیمائی امتحان میں جو فیل ہو جائے اسے فیل کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ ششمائی میں فیل ہو جائے فیل کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ تو پھر سالانہ میں فیل ہو جانے والے کو فیل کیوں کہتے ہیں؟ امتحان تو وہ بھی تھا نا، تو سیمائی امتحان میں فیل ہو گیا تو فیل نہیں کہا گیا، ششمائی میں کہا گیا تو نہیں فیل کہا گیا، سالانہ میں امتحان میں فیل ہو گیا تو فیل کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمائی امتحان میں ابھی سلیبس نامکمل تھا، لہذا اب یہ ایک چانس تھا کہ ششمائی امتحان میں بھی سلیبس نامکمل تھا، لیکن جب سلیبس مکمل ہو جائے اب جو فیل ہو گیا وہ فیل ہو گیا، اب جو فیل ہو گیا وہ فیل ہو گیا۔ عزیزان ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، آیتیں اترتی رہیں، احد کے میدان سے بھاگے، فیل نہیں کہا گیا، 39 دن خیبر سے بھاگے، فیل نہیں کہا گیا، اس لیے کہ ابھی سلیبس مکمل نہیں ہوا، مگر غدیر کے میدان میں جب اللہ نے کہہ دیا آج دین مکمل ہو گیا، اب اگر کوئی فیل ہو گیا تو پھر فیل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اور عزیزان ایمان یوں ہی نہیں، وہ بھی امتحان دینے والے جانتے ہیں سارے سوال ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر انسان نے پوری کاپی لکھی ہو لیکن ایک سوال لازمی تھا وہ نہیں لکھا تو جو کچھ لکھا وہ بھی نہیں مانا جاتا۔ عزیزان ایمان، ولایت وہ الزامی سوال تھا جس کے لیے اللہ نے نبی سے کہا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں، لہذا نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، ساری عبادتیں کی، لیکن ولایت علی کو نہ مانا تو جب اللہ نے نبی کو نہ چھوڑا تو تمہیں کیا چھوڑے گا؟ خدا نے نبی سے کہہ دیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو محشر میں تم سے بھی کہے گا یہ نہ مانا تو کچھ نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو امتحان تو ہوگا،
یا امتحان تو ہوگا، اور خوش نہ ہو جائیے کہ صرف ادھر سے ہوگا، امتحان سب کا ہوگا۔ سئلا وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا انہی سے پوچھا جائے گا، بھائی ان سے پوچھا جائے گا ولایت علی، انہوں نے کہا نہیں مانی، بات ختم۔ مگر سوال تو ہم سے آپ سے ہوگا نا، ولایت علی مانی تھی تو پھر یہ کیوں نہ کیا، تو پھر یہ کیوں نہ کیا؟ عزیزان ایمان خوش نہ ہوئیے گا، غدیر اتنا بڑا سوال ہے جو ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ظاہر وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور مجھے منزل تک پہنچنا، بس اس مرحلے کو حل کرنا چاہتا ہوں کہ پھر سیدہ کا امتیاز کیا ہے۔ امتیاز فاطمہ یہ ہے کہ پڑھیے یا ممتحنتو امتحنک اللہ، کون اللہ؟ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، قبل ان یخلقک۔ قسم خدا کی عجیب جملہ ہے، یا ممتحنتو امتحنک اللہ، اے وہ کہ جس کا امتحان اللہ نے لیا، جس نے اسے خلق کیا، اور یہ امتحان قبل خلقت لیا۔ فوجدک لما امتحنک صابرا، اور جب امتحان لیا تو اس امتحان میں کامیاب پایا، صابرہ پایا۔ امتحان قبل خلقت ہوا۔ سیدہ کا امتیاز یہ ہے کہ تمام نبیوں کا امتحان بعد خلقت ہوا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ تمام ولیوں کا امتحان بعد خلقت ہوا۔ اقرار نبوت لیا گیا ہے عالم ذر میں، امتحان نہیں لیا گیا۔ فاطمہ وہ ہیں کہ قبل ان یخلقک، کہ قبل خلقت امتحان لیا۔ اور عزیزان ایمان اب یہ گفتگو عالم ماورائے خلقت ہے، لہذا اس کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ امتحان کیا تھا۔ نتیجہ ضرور ہوگا، بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ امتحان لینے والے نے خود رزلٹ آؤٹ کیا ہے کہ جب امتحان لیا تو صابرہ پایا۔ مگر صاحب یہ خلقت سے پہلے کا امتحان، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سیدہ کہتے ہی شب قدر کو ہیں، اور شب قدر تو اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم تو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ شب قدر کیا ہے، تو ہم کیسے سمجھیں؟ معرفت کی منزل میں 2 قدم صرف آگے بڑھنے کے لیے یاد رکھیے گا، عالم ماورائے طبیعت کی گفتگو اس مادی کائنات میں تمثیل کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ آپ ہم سے پوچھئے کہ جنت کیسی ہے، جا کے نبی سے پوچھئے تو نبی کیا بتا پائیں گے؟ نبی دیکھے ہوئے ہیں، آپ نہیں جانتے، تو آپ کو کیسے بتائیں؟ اب آپ کو بتانے کے لیے صرف تمثیل دی جائے گی، لیکن تمثیل کو حقیقت نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ بس مثال ہے۔ لہذا اگر تمہیں جنت کے لیے سمجھایا گیا وہاں نہریں ہوں گی، وہاں باغات ہوں گے، وہاں اشجار ہوں گے، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ہمارے باغ کے جیسا، اس لیے کہ یہاں موسمی پھل ہوتا ہے، وہاں ہر موسم میں پھل ہوتا ہے، لہذا ہم سمجھ نہیں سکتے عالم ماورائے طبیعت، صرف تمثیل قریب ذہن کے لیے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے، تقریب ذہن کے لیے، تو میں بھی ایک تمثیل سے گفتگو کر کے بات مکمل کرتا ہوں، جہاں تک مجمع ہمارا پہنچ سکا، اور ہم اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوئے، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ عزیزان ایمان، کیا ہے امتحان قبل خلقت؟
ہم نے دنیا میں یہ دیکھا. بس میرے جوان بھائیوں یہ آخری گفتگو ہے اور ذرا سا توجہ طلب ہے. ہم نے کائنات میں دیکھا کہ کمپنی کبھی کبھی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے اور وہ پروڈکٹ لانچ کیا جاتا ہے. جب لانچ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ استعمال کر کے اس کا امتحان لیتے ہیں. ہمیں سمجھ میں آیا اچھا ہے تو ہم نے دوسرے سے کہا بہت اچھا ہے. لیکن جو معتبر کمپنی ہوتی ہے نا وہ لانچ کرنے سے پہلے لیبارٹری میں اس کا خود ٹیسٹ لیتی ہے اور یہ ٹیسٹ ہمارے ٹیسٹ سے کہیں زیادہ بھاری ہوتا. میں اور قریب کروں. مثلا کوئی فور ویلر بنانے والی کمپنی جب کوئی ماڈل بناتی ہے تو بنانے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ کر کے دیکھتی ہے. اور جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ عام سڑکوں والا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. سیمنٹڈ دیواروں سے اس کو لے جا کے گاڑی کو پوری سپیڈ میں ٹکرایا جاتا ہے. اور اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس سے بہتر میرے پاس مثال نہیں ہے کہ میں آپ کو قریب کر سکوں. اور اب جب یہ ایکسیڈنٹ کیا جاتا ہے تو کمپنی کا مالک یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ نہیں کہ یہ سارا زخم اپنے جسم پہ لے لے اور جو اس کے سائے میں ہیں وہ محفوظ رہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان؟ وہ امتحان لے کے یہ دیکھتا ہے کہ آیا اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ نہیں کہ یہ سارے زخم اپنے جسم پہ لے لے. یہ تو زخمی ہو جائے, یہ تو مجروح ہو جائے, مگر جو اس کی پناہ میں ہیں انہیں گزن نہ پہنچے, وہ مجروح ہونے نہ پائے. عزیزان ایمان, اور اب جب وہ اس امتحان میں اسے کامیاب پاتا ہے تو اس جیسے ماڈل بناتا ہے, مگر اب ان کا امتحان نہیں لیتا. اس ماڈل کے اعتبار پہ انہیں پروڈکٹ کو مجمع میں بھیج دیتا ہے, مارکیٹ میں بھیج دیتا ہے. عزیزان ایمان, لیکن اگر اس سے پوچھئے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اگر یہ بنانا نہ ہوتا تو یہ سارے ماڈل نہ بناتا. میرے پاس اگر حدیثیں نہ ہوتی تو میں جرات نہ کرتا. اب اس سے پوچھئے تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اگر یہ بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ سب نہ بناتا. ان کا امتحان نہیں لیا, ان کا امتحان نہیں لیا, اس اعتبار پہ انہیں بھیج دیا. تو مجھے کہنے دیجئے فاطمہ اعتبار عصمت کا نام ہے, فاطمہ اعتبار عصمت کا نام ہے. یہی وجہ تھی کہ خداوند عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. اے پیغمبر, اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات خلق نہ کرتا. وَلَوْلَ عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ, اور اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ نبی آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. لوگ کہتے ہیں ارے صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو خدا کو کہتا کہ میں محمد کو پیدا نہ کرتا. یہ کون سی بات ہوئی؟ میں نے کہا بالکل, خدا اس میں کیا کہنا چاہتا ہے اس کو سمجھنے کی تو کوشش کرو. خدا کہہ رہا ہے میرے نبی اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آپ کو خلق نہ کرتا, اس لیے کہ آپ کو خلق کر دیتا تو آپ کی رسالت کا گواہ کون بنتا؟ اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آپ کو خلق نہ کرتا, اس لیے کہ جب آپ ہجرت کرتے تو ساتھ میں جانے والے تو مل جاتے, بستر پہ سونے والا کون ملتا؟
اگر علی کو آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آپ کو خلق نہ کرتا. اس لیے کہ بدر میں تلوار چلاتا کون, احد میں جان بچاتا کون, خیبر کو فتح کرتا کون, آپ کے دوش پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑتا کون, صلح حدیبیہ میں قلم لیتا کون. ارے اگر علی نہ ہوتے تو آپ کے بعد دین کا خلیفہ بنتا کون. نبی اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا, اس لیے کہ خلق کر بھی دیتا تو علی نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ اٹھاتا کون. آپ بتائیں, وہ پوری تاریخ پڑھیں, ہر جگہ امیر کائنات ہیں. جو امیر کائنات پیغمبر اسلام کی نصرت کے لیے نظر آ رہے ہیں, علی نہ ہوتے. اور کائنات کو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ خدا اگر کہہ رہا ہے لولا علی, اس لیے کہ یہ تو انہوں نے بھی دیکھا جو نبی کی جگہ پہ آئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ان کا بھی کچھ نہ ہو پاتا. ایک صلوات پڑھے نا محمد آل محمد. یہ ان کی زبان حقیقت ہے عزیزان ایمان. آپ کائنات پہچانے اور آپ خداوند عالم آواز دے رہا ہے وَلَوْلَا فاطمہ لما خلقتکما. اور اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو یا علی نہ آپ کو خلق کرتا نہ پیغمبر کو خلق کرتا. اس لیے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو رسالت و امامت کی حفاظت کون کرتا؟ تکمیل شریعت کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو پھر عورتوں کو شریعت دیتا کون؟ اور پھر اسلام مکمل کیسے ہوتا؟ انسان سمجھے کہا کیا جا رہا ہے, غور کریں. خدا آواز دے رہا ہے. اسی لیے چونکہ اعتبار عصمت کا نام فاطمہ, لہذا جب کسی نے خود کو پہچنوایا تو اپنی ذات سے فاطمہ کو نہیں پہچنوایا, فاطمہ کی ذات سے خود کو پہچنوایا. اور یہاں تک کہ جب ساری عصمتیں چادر میں اکٹھا ہوئی تو وہاں بھی خداوند عالم سے جبریل نے پوچھا تو اللہ نے آواز دی ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ اعتبار عصمت ہے, اسی کے ذریعے تعارف کرایا جا رہا ہے. بس میں نے بات مکمل کر دی, وقت نہیں ہے, بات تو مکمل ہو ہی نہیں سکتی اہل بیت کی ہے, لیکن اس وقت کی گفتگو میں یہیں پہ روک رہا ہوں. بہت سے مراحل ہیں جہاں دلیل موجود ہے کہ فاطمہ اعتبار عصمت ہے. عزیزان ایمان, ایک ماں, یاد رکھیے, ماں ہے جو ہر کردار کو پورا کر سکتی, مگر ماں کے کردار کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. باپ نہ ہو ماں اولاد کی پرورش کر لیتی ہے, بہن نہ ہو بچوں کے لیے ماں اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر لیتی ہے. اور یہ کہنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ماں تمام کرداروں کو مکمل کر لیتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنی ماں کے جانے کے بعد نبی کیوں کہتے فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں. یہ تنہا کائنات کی بیٹی ہے جس نے ماں کا کردار نبھایا. اور اب کائنات سوچے جو اپنے باپ کے لیے ماں بن جائے وہ اپنے بچوں کے لیے کیسی ممتا رکھتی ہوگی. عزادارو, ہر بچے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ماں مر جائے
تو اس کو ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ اس کی قبر نمایاں رہے، ہم جب چاہیں اس کی قبر پہ جائیں۔ اللہ اللہ، یہ تو یتیمان فاطمہ تھے۔ عزادارو، کسی نے عالم دین سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ مدینے میں فاطمہ کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ سنو گے عزادارو، مدینے میں فاطمہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ انہوں نے سوال کرنے والے سے کہا کہ نہیں، علی نے فاطمہ کو دفن کہاں کیا ہے؟ پریشان ہو گیا، کہتا ہے ارے کیسی بات کرتے ہیں، ہم نے 3 مقامات کے بارے میں سنا ہے، ہم تو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان میں سے وہ کون سی جگہ ہے جہاں فاطمہ کو دفن کیا گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کو دفن نہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، علی نے مدینے میں 40 قبریں بنائی ہیں۔ کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ علی نے 40 قبریں بنائی ہیں۔ کہا تو پھر علی نے دفن کہاں کیا ہے فاطمہ کو؟ کہنے کا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میرے سوال کا جواب دے دے۔ کہا یہ بتا، اگر کوئی ایک میت ہو تو اس کو دفنانے کے لیے کتنی قبر کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے ایک میت ہو تو 1 قبر کی ضرورت ہے۔ کہا تو پھر علی نے کتنی قبریں بنائی؟ کہا 40 قبریں۔ کہا تو پھر اس کا مطلب علی نے فاطمہ کو مدینے میں چھپایا ہے، دفنایا نہیں ہے۔ فاطمہ مدینے میں چھپائی گئی ہے، دفنائی نہیں گئی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ آمادہ ہو رہے ہیں؟ میں سیدہ کے مصائب ہیں، ایسے نہیں پڑھتا عزادارو، بہت سخت مصائب ہیں بطول کے، اتنے سخت مصائب ہیں کہ صدیقہ نے کہا ہے اگر دنوں پہ پڑھتے تو مثل رات تاریک ہو جاتے۔ عزادارو، ایک ماں دنیا سے اٹھی ہے، بچیاں گریہ کر رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ ہاں ہم نے دیکھا ہے جب چھوٹی بہنیں گریہ کریں، ماں باپ اڑ جائیں، چھوٹی بہنیں گریہ کریں تو بڑا بھائی بڑھ کے گلے لگا کے کہتا ہے ہم تو ہیں نا، مگر اے عزادارو وہ تو صرف سکینہ تھی جس کا بابا مارا گیا، بھائی موجود تھا مگر بہن کو گلے لگا کے تسلی نہ دے سکا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس 2-4 جملے میں مجلس کو قریب لا رہا ہوں۔ کون دنیا سے اٹھا؟ ماں۔ تاریخ کہتی ہے بچے دیکھتے ہیں، مسجد سے تشریف لاتے ہیں، پتہ چلتا ہے ماں دنیا سے چلی گئی۔ روایت کے جملے، حسنین نے اپنے اماموں کو پھینکا، دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا ابتا ماتت امنا، بابا ہمارا سلام، اے بابا اماں مر گئی ہے۔ اے عزادارو جملہ سنو گے مقتل کا؟ جیسے ہی علی نے سنا ایک مرتبہ امیر کائنات اٹھے، مقتل کا جملہ ہے علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے اور صرف ایک جملہ کہہ رہے تھے یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ عزادارو علی بیت الشرف میں تشریف لائے۔ آج علی کے لیے گھر میں آنا خود ایک علی کا امتحان ہے، اس لیے کہ اب تک علی جب آتے تھے فاطمہ بڑھ کے استقبال کرتی تھی، مگر آج فاطمہ نہیں ہے۔ علی حجرے میں آئے، دیکھا چادر سر سے منہ تک، جناب سیدہ کے منہ تک چادر پڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، مقتل کا جملہ ہے فاطمہ کے بسرانے بیٹھے علی، اور بیٹھنے کے بعد کہتے السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ کلمینی انا علی ابن ابی طالب۔ قسم خدا کی اس سے بڑی علی کی غربت کا نوحہ کیا ہو کہ علی فاطمہ کے سرانے بیٹھ کے کہہ رہے اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو، میں تمہارا علی ہوں، مگر آواز نہ آئی۔
لو وہ وقت بھی آیا کہ علی نے جنازے کو تیار کیا. ہم نے گھروں میں دیکھا ہے جب جنازہ تیار کر لیا جاتا ہے تو آواز دی جاتی ہے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. اے عزاداروں مجھے نہیں معلوم علی نے یہ جملہ کیسے کہا بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، مگر مقتل نے اتنا ضرور لکھا کہ جب علی نے آواز دی امام حسن آئے اور آنے کے بعد ماں کے پائے تھی کھڑے ہوئے، تلووں سے ماں کے اپنی آنکھوں کو مل رہے تھے اور آواز دے رہے تھے کلمینی یا اماں قبل ان تفارق روحی من جسمی. اے اماں مجھ سے کلام کرو قبل اس کے کہ میرے جسم سے روح نکل جائے. عزادارو دوسرا بیٹا سرکار سید الشہداء کچھ دور کھڑے ہیں، قریب نہیں لائے. اب یہ میرے جملے ہیں احساسات کے ساتھ. عزادارو عجب نہیں علی نے کہا ہو بیٹا کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ حسین نے آواز دی ہوگی اماں کیا مر جانے کے بعد مامتا ختم ہو جاتی ہے؟ ارے اب تک جب بھی آتا تھا ہاتھ بڑھا کے استقبال کرتی تھی. اے اماں تیرا حسین آیا ہے کیا آج استقبال نہ کرو گی؟ آغا پناہیان نے وہ ایک مجلس میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ حسین مظلوم جب قریب آئے امام حسین نے 3 جملہ کہا. پہلا جملہ کہا بندے کفن نہیں ٹوٹا. آخری جملے ہیں مجلس ختم ہے عزادارو برداشت نہ کر پاؤ گے، بہت قیامت کے جملے ہیں. پہلا جملہ کہا بندے کفن نہیں ٹوٹا. حسین نے جملہ بدلا بندے کفن نہیں ٹوٹا. تیسرا جملہ حسین نے کہا زہرا مر کے بھی برداشت نہ کر سکی. جملے سنو عزادارو. حسین آئے آ کے آواز دیتے اماں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین آیا ہے، بندے کفن نہیں ٹوٹا. حسین نے جملہ بدلا اماں تیرے دل کا چین حسین آیا ہے، بندے کفن نہیں ٹوٹا. حسین نے آواز دی اماں تیرا غریب حسین اتنا سننا تھا فاطمہ نے بندے کفن توڑ دیے. آ میرے لال ماں کی چھاتی سے لگ جا، فاطمہ کو گوارا نہیں ہے تو اپنے کو غریب کہے. ارے آواز آئی علی فاطمہ سے حسین کو جدا کرو. ملائے عالم میں کوہرام مچ گیا. واہ غربتا واہ مظلوم. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسلیما. بارہلا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سبکدوش فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو مشتاق حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. میرے اللہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. میرے اللہ حرم سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی حفاظت فرما. میرے پروردگار جس مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے انہیں جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرما. بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. اے میرا اللہ یہ آنکھیں غم فاطمہ میں نمناک ہوئی ہیں، ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ مدینے میں جا کے زہرا کی اس ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نہ کر لے. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے مظلومیت فاطمہ کا، منتقم خون حسین فرزند بطول امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا. آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ رقیہ بی بی بنت الطاف حسین صاحب کے روح کر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.